قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر کان میں سوراخ ہے یا کان چیرا ہوا ہے، تو قربانی مکروہ ہوگی، اور اگر اس میں زیادہ عیب ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بہاری شریعت کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اب چند جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ عیب ہیں۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز باقی نہ رہا، اور اندھا جانور یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ یا پھر ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ وغیرہ نہ کھا سکے، ایسی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکی، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ وحشی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں، جیسے نیل گائے ہے، جنگلی بکرا۔ اسی طرح وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان یا دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یا ناک کٹی ہوئی ہے، یا دانت نہ ہوں، تو اس صورت میں جو ہے ان سب کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو ایک اور جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، پیدائشی طور پر جس جانور کے سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹی ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا جانور کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جائیں، نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جائیں، اس کو بھی قربانی کے طور پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھن جو ہے وہ کٹے ہوتے ہیں، تو اس مسئلے کو بھی آپ سماعت کیجئے کہ تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا، گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا، یہ ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور لے رہے ہیں تو اس میں اس چیز کی طرف نظر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو جانور ہم نے لیا ہے یا جس میں حصہ ڈالا ہے، اس کے اندر یہ عیب تو نہیں ہے۔ اگر عیب ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی آپ نہ کریں، کیونکہ قربانی کا ایم اور مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قربت حاصل کرنا ہے، نہ کہ گوشت کا حصول ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و